تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، ایسا میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتہ تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا، تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتہ تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جا، ہاں بھائی مار دیو، اور مارنا تو ایک گولی نہ الٹھا ہو جانی ہے، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دے، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔
آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنی فرض والے کو ہوتی۔ تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے؟ اس کا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کھا گیا۔ اس کا مڑ 100 تو پورے کرا دورا جا کام میں، اس ایک بار کی تو اثر بھی لا چڑے، اس کو بھی مار دی۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا جی میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جانو۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا۔ رستے چ موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف۔ تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے، یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں۔ انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا۔ یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی، تو نیکوں کی بستی کے قریب اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے۔ ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے ساڑھ کو رب بھی کھو لیا، اتنا ڈرایا جے، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا نا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔